نماز 3 صفحے پڑھیں گی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور مسلمان کو سب سے پہلا تحفہ قبر میں کیا دیا جاتا ہے؟ مسلمان میت کو جتنے بھی لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. جنازے میں سب سے افضل نماز جنازہ میں آخری صف ہے. آخری صف میں زیادہ ثواب ہے. بعض بزرگوں کی عادت مبارکہ تھی صحابہ کرام میں بھی کہ اگر جو ہے وہ تھوڑے سے آدمی بھی ہوتے نا تو بھی 3 صفحے بناتے. مثلا کل آدمی 7 ہوتے، ایک امام صاحب ہوتے، 6 مقتدی ہوتے، تو وہ کیا کرتے؟ آگے ایک امام صاحب، پہلی صف میں 3 آدمی، دوسری میں 2، تیسری میں 1، یعنی 3 صفحے کر لیا کرتے تھے. کہ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفحے پڑھیں گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو طاقت ہونی چاہیے. اچھا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو ادا ہو گئی. اگر جن تک اطلاع پہنچی تھی کوئی بھی نہیں آیا جنازہ پڑھنے کے لیے، ایک بھی بندہ جنازہ، کسی نے بھی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا، کوئی بھی نہیں آیا پڑھنے کے لیے، تو اب سارے گناہ گار ہوں گے. کون کون؟ جن کو پتہ لگ گیا تھا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. کچھ لوگوں نے پڑھ لیا جنازہ تو سب سے فرض اتر جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا فرض ہے. اس کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر. نماز جنازہ کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر. 3 آدمی پڑھ لیں گے سب سے ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی نہ پڑھے تو کون گناہ گار ہوگا؟ سب گناہ گار. جس تک اطلاع پہنچی، جس کو پتہ چلا تو وہ سب گناہ گار ہوں گے. نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 3 سنت ہیں. 2 رکن ہیں، 3 رکن کیا ہیں؟ 4 تکبیریں جو کہتے ہیں نا، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ ایک رکن ہے اس کا. اور قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اس کا دوسرا رکن ہے. اور اس میں 3 سنتیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ثنا پڑھنا، نمبر 2 درشی پڑھنا، نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جنازہ. جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں گے. اب نیت تو بہت آسان ہے کہ میں اس جنازے کی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، وہ میرا قبلہ رو اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ نیت کر لیں. یہاں تو مشہور نیت ہے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت. حاضر ہونا میت کا ضروری ہے. غائبانہ کچھ لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے غائبانہ جنازہ، کیونکہ شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو جنازے پڑھائے ہیں غائبانہ، اس میں حضور کے سامنے وہ میت کر دی گئی تھی، زمین سمیٹ دی گئی. نجاشی بادشاہ کی پڑھائی، اس کے علاوہ غزوہ موتا میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کا جنازہ حضور نے پڑھا تو وہ حضور کے سامنے ان میتوں کو کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جبریل امین نے ایک ہاتھ مارا، وہ زمین سمٹ گئی اور وہ میت سامنے. جو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کر میت سامنے تھی تو نماز پڑھی. غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے فقہ حنفی. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں. تو میت کے سامنے ہونا ضروری. تو 2 طرح سے کسی بھی طریقے سے نیت کر لیں. اس کے بعد ہم نیت کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے جس طرح ہم نماز میں باندھتے ہیں، جو ہم نے سیکھا تھا اسی طرح باندھیں گے. اب ثنا پڑھیں گے پوری. ثنا میں وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ہوتا ہے نا آخر میں، اس سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں آتا نا لفظ تو جو نماز میں ثنا پڑھ جاتی ہے وہ بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، جنازے کی نماز ہو جائے گی. اچھا، دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر. اچھا، اگر کوئی بھی نہیں، ایک ہی آدمی ہے تو وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت شرط نہیں ہے جنازے میں، ایک آدمی بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا یار سارے بد مذہب کھڑے ہوئے جنازے میں کیا کروں؟
جنازہ بھی وہ پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، بعد میں میت کے سامنے آگے اکیلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، اب جنازہ تو 3 دن کے اندر اندر اس کی قبر میں پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر سنی ہے مرنے والا تو وہ بھی بد مذہب ہے تو پھر اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مبارکہ میں منع کیا گیا کہ لا تصلوا علیہم اذا ماتوا، جب یہ مر جائیں بد مذہب تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھا کرو۔ لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھا نہ کرو، لا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، اور ان کے سلام کا جواب نہ دو، یہ منع کیا حضور علیہ السلام نے۔ قرآن مجید کے اندر بھی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہاں اگر تجھے شیطان بلا دے شیطان، اور تو ان کا ساتھ دینا شروع کر دے، پھر تجھے غلطی یاد آ جائے، تو شیطان نے بلا دیا فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، اب یاد آئے پر مت بیٹھ، مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ۔ یہ قرآن نے بھی منع کیا اور حدیث میں منع کیا گیا۔ اور بد مذہب سے دوستی سے حضور نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لیا کریں دوست کس کو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے غور کر لینا چاہیے۔ بد مذہب سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، نقصان دیتی ہے، دین کو بھی نقصان دیتی ہے، ایمان کو بھی نقصان دیتی ہے، اور آدمی پھر ایک ایسا بھی موقع آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بات فرمائے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری تکبیر ہوگی، اب اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بلا وجہ سر اٹھانا آسمان کی طرف مکروہ ہے، عام حالت میں بھی، نماز میں، نماز جنازہ میں بھی۔ اب کیا پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اچھا درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد نماز میں جو پڑھا جاتا ہے تحیات کے بعد وہ پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا مانگیں گے۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، نابالغ بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے، اور اگر بالغ ہے، مرد و عورت بالغ ہے، میت جو ہے وہ بالغ ہے، تو اب مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہے۔ یہ کوئی بھی دعا نہ آتی ہو تو آپ ربی جعلنی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں، اور دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہی ہاتھ کھول دیں گے۔ کیا کرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرا، ایک ہاتھ کھول دیا، دوسرا سلام پھیرا، دوسرا ہاتھ کھول دیا، کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھولتے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جائے جنازے کی، ہاتھ کھول دیں پھر سلام پھیرنا۔ مسائل اس میں 2 مسئلے بڑے اہم ہیں۔ ایک آدمی آیا، 2 تکبیریں ہو چکی، ٹھیک ہے، تو بھائی جنازے میں شامل ہو جائے، امام صاحب سلام پھیر لیں تو وہ اپنی تکبیریں کہہ لے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ یار میں اگر اس کے اندر درود بھی پڑھوں گا اور دعا بھی پڑھوں گا، یہاں ثنا رہ گئی ہے میری پہلی تکبیر کے بعد والی، جو مل گیا ہے، اس کے علاوہ امام سلام پھیر دو تو اپنی تکبیریں کہے گی، آخر میں سلام پھیرے، سلام نہیں پھیرے، ٹھیک ہے، تکبیریں کہنی ہے کھڑے کھڑے، اور تکبیروں کے بعد جو رہ گئی ہیں اس کی دعائیں وہ پڑھے، ثنا رہ گئی ہے تو وہ پڑھے، درود ابراہیمی رہ گیا تو وہ پڑھے۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ یار لوگ جنازہ اٹھا کے چلے جائیں گے، اب کیا حکم ہے، بس تکبیریں کہہ لے، ثنا اور درود شریف چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کوئی آدمی آیا، امام صاحب نے چوتھی تکبیر بھی کہہ دی، کیا کہہ دی، چوتھی تکبیر بھی کہہ دی امام صاحب نے، تو اس میں بھی شامل ہونے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کب تک، جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو۔ چوتھی تکبیر کہہ دی، ابھی سلام پھیرنا ہے نا، چوتھی تکبیر کہتے ہیں ہم شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے اور سلام پھیر دے، یعنی جو بیچ میں آیا ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کے اندر ثنا ہے، درود ہے، وہ بھی پڑھ لے، اور جو سلام کے بعد آیا، سلام سے پہلے آیا، چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، مختصر سا، اللہ اکبر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو چوتھی تکبیر کے بعد جو آیا اس کو کیا حکم ہے؟ فوراً شامل ہو جائے اور امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، یہ بھی سلام پھیر دے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا سا جنازے کا طریقہ تو آپ نے سیکھ لیا، آسان سا طریقہ ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. کوئی پاگل ہے نا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کوئی خودکشی کر لے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا.